جس کا ذکر قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے وہ ہے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل یہ یہودی اور عیسائی دونوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودی کہا کرتے کہ وہ ہمارے ہیں اور عیسائی کہا کرتے وہ ہمارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا رد فرمایا، ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا، کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ ہی عیسائی تھے بلکہ وہ دین حنیف پر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہر قوم کے اندر احترام کیا جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ویسے تو بہت سارے شہزادے ہیں، مشہور آپ کے دو بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام یہ بڑے ہیں، اسماعیل علیہ السلام یہ چھوٹے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب وہ ہے اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کے پھر آگے 14 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام بھی ان کے بیٹے تھے، اس کے علاوہ اور بھی آپ کے بیٹے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ بنی اولاد اسرائیل، اسرائیل کی اولاد یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یہودی اور عیسائی یہ سارے یہیں سے نکلے ہیں۔ عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور یہودی یہ یعقوب علیہ السلام سے ان کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے دور میں نعمتیں کی۔ گزشتہ آیات کے اندر بھی بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کے بارے میں آپ نے سنا ہے۔ آج بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے نعمت کی اس کا بیان جو ہوگا وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو فرعون سے جب نجات دی اور فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا تو اب بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آ کر آباد ہو گئے۔ کچھ عرصہ تک رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں تورات عطا کروں گا۔ جس طرح قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اسی طرح تورات یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی درخواست پر تورات عطا فرمانے کا وعدہ کیا اور اس کے لیے 40 دن مقرر کیے کہ 40 دن تک آپ کوہ طور پر رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر میں چھوڑ کر اپنی قوم کے 70 افراد کو لے کر آپ گئے کوہ طور پر، طور پہاڑ پر گئے، وہاں 40 دن رہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا فرمائی تختیوں کی صورت میں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اتنے عرصے تک اپنی قوم سے دور رہے تو پیچھے آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا وزیر بنایا، نائب مقرر کیا کہ میری غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کو دین کی باتیں تم نے بتانی ہیں، ان کے معاملات کا فیصلہ تم نے کرنا ہے اور ان کے برائی سے بچانے اور اچھائی کی تعلیم و تلقین کرنے کے لیے میں تمہیں اپنا نائب بنا کر جا رہا ہوں۔ تو اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو پیچھے سے قوم کے اندر بگاڑ پیدا ہوا۔ یہ بگاڑ پیدا ہونے کی وجہ وہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا سامری۔ اس سامری نے کیا کیا کہ ایک بچڑا بنایا، بچڑا بنا کر اور اس بچڑے کے بارے میں قوم کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو معاذ اللہ تمہارا خدا ہے۔ اب اس سامری نے کیا کیا، سامری جب بالکل چھوٹا سا تھا تو اس نے دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبریل امین علیہ السلام آتے، تو اب اس نے دیکھا تھا کہ جبریل امین علیہ السلام جس گھوڑے پر آتے تھے جہاں جہاں وہ قدم رکھتا تھا اس جگہ سبزہ اگاتا تھا۔ تو سامری نے اس جگہ سے مٹی لی اور اس بچڑے کے اندر ڈال دی، بچڑا کچھ آوازیں نکالنے لگا۔ تو اس نے اب قوم کو کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ جس خدا کی تم سے بات کرتا ہے وہ خدا کوئی خدا نہیں بلکہ تمہارا خدا یہ معاذ اللہ بچڑا ہے۔
اب قوم کی ایک تعداد نے سامری کی باتوں میں آ کر بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی، بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان کی سزا یہ مقرر ہوئی کہ اب تم نے ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے تب تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ تو آج کی جو آیات ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 52، آیت نمبر 51 اور آیت نمبر 52 میں اسی بات کا ذکر موجود ہے۔ رب کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 51 اور 52 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے نعمت کیا کی کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کو پوجا کرنا شروع کر دی، یعنی اللہ کا شریک بنا لیا بچڑے کو، مرتد ہو گئے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم کیا کہ ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، ورنہ ان کی توبہ قبول نہ ہوتی، کفر کی حالت میں ہی ان پر عذاب آ جاتا تو یہ تو تباہ و برباد ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا یہاں پر ذکر ارشاد فرمایا کہ پھر تمہاری توبہ قبول کر لی، تمہیں معافی عطا کر دی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے 2-3 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیے بندے سے اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو بندے کو چاہیے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے سچے دل سے معافی مانگ لے۔ اس میں بندے کی عظمت ہے۔ دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ سے غلطی ہو جائے اور آپ اپنی غلطی کو ماننے کی بجائے آپ الٹا سامنے والے پر چڑھ دوڑیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ جھگڑا ہوگا۔ وہ کہے گا ایک غلطی، اوپر سے آپ بدماشی کر رہے ہیں، آپ روڈ پر جا رہے ہیں، روڈ پر جاتے ہوئے غلطی سے آپ کی بائک کسی گاڑی میں لگ گئی، غلطی آپ سے ہو گئی۔ اگر آپ پہلے کہ سوری یار غلطی ہو گئی، وہ آگے والا کیا کہے گا؟ خاموش ہو جائے گا۔ لیکن الٹا آپ بائک اس کو ماریں اور الٹا پھر آپ سینہ زوری کریں گے، دیکھ کر نہیں چل سکتے، رول بلا کر لیا، وہ کہے گا ایک تو غلطی کر رہے ہو، دوسرا مجھ پر ہی غلط بات کر رہے ہو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جھگڑا ہوگا، معاملات خراب ہوں گے۔ تو بندے سے غلطی ہو تو بندے کو چاہیے معافی مانگ لے، اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ کے بندے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ہر قوم کے اندر، ہر کمیونٹی کے اندر، خاندان کے اندر ایسے افراد کا ہونا ضروری ہے کہ جو جھگڑوں میں فیصلہ کرے، جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، برائی سے روکے، جو غلط کاموں سے روکے، جو ظالم کے ظلم کو روکے، جو مظلوم کی مدد کرے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تو پیچھے نائب چھوڑ کر گئے، جب تک خود بنی اسرائیل میں موجود تھے خود قوم کی دیکھ بھال کرتے رہے، قوم کو سمجھاتے رہے، جب باہر جانے لگے نائب چھوڑ کر گئے۔ تو اس میں ہمارے جو بڑے ہیں خاندان کے، ان کے لیے بھی اس میں سبق ہوتا ہے کہ دیکھیے آپ جب جاتے ہیں اپنے خاندان کو آپ جوڑ کر رکھتے ہیں تو آپ اپنا نیم البدل تیار کر کے رکھیں، آپ اسسٹنٹ تیار کریں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو اچانک سے موت آ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ کو کسی دوسرے شہر میں جانا پڑے، وہ نظام آپ کا خراب ہو جائے۔ اب دیکھیے ہمارے ملک میں، بلکہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، وہاں پر نظام کیسے چلتا ہے؟ صدر ہے، وزیر اعظم ہے، جب تک وہ ملک میں موجود ہیں خود نظام چلاتے ہیں، جب وہ بیرون ملک دورے پر جاتے ہیں تو پیچھے کسی کو چھوڑ کر جاتے ہیں کہ میری غیر موجودگی میں تم نے کنٹرول سنبھالنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جو قرآن پاک سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت وہ یہ بھی اللہ نے عطا فرمائی کہ ان کو اللہ نے تورات عطا فرمائی۔ تورات رب کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ،
اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور حق و باطل میں فرق کرنا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اللہ نے کتاب یعنی تورات عطا فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرقان، فرقان کا مطلب کیا ہے؟ فرقان کا لفظی معنی ہوتا ہے فرق کرنے والی چیز۔ قرآن کریم کا ایک نام بھی فرقان ہے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اسی طرح تورات یہ بھی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ فرقان کا مطلب ہے کفر اور ایمان میں فرق کرنے والے معجزات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہوئے ان میں سے ایک معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک لاٹھی تھی، جو لاٹھی آپ کے پاس ہوا کرتی تھی، جس لاٹھی سے موسیٰ علیہ السلام آپ درختوں کے پتے جھاڑتے اور آپ کی بکریاں کھاتی، اس لاٹھی کو زمین میں گاڑ دیتے تو وہ لاٹھی درخت کی طرح درخت بن جاتی، اسے پھل لگتے، پھل کھاتے۔ اسی لاٹھی کو زمین پر پھینکتے، وہ لاٹھی بہت بڑا اژدہا سانپ بن جاتی۔ اسی لاٹھی کو آپ اگر کنویں میں ڈالتے تو اس کے آگے دو شاخیں تھی چھوٹی چھوٹی سی، تو وہ ڈول بن جاتے، اس سے آپ پانی نکال لیتے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اس لاٹھی کے معجزات ہیں۔ یہ لاٹھی حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے، اور یہ لاٹھی وراثت میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں وراثت کے اندر چلتی چلتی شعیب علیہ السلام کے پاس یہ لاٹھی آئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مدین کی طرف گئے تھے تو وہاں شعیب علیہ السلام کے پاس تقریباً 10 سال موسیٰ علیہ السلام رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت صفورہ کی شادی میں موسیٰ علیہ السلام سے کی، اور ساتھ میں لاٹھی بھی ان کو تحفے کے طور پر دے دی۔ تو اس طرح یہ لاٹھی آدم علیہ السلام جو جنت سے لائے تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ بنی۔ دوسرا موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ جو ملا وہ تھا ید بیضا، یعنی سفید ہاتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ اپنا ہاتھ اپنی بغل کے اندر ڈالتے، نیچے رکھتے، اور اس کے بعد جب باہر نکالتے تو یہ ہاتھ سورج سے زیادہ روشن ہو جایا کرتا تھا۔ یہ اللہ نے آپ کو معجزہ عطا کیا تھا۔ تو اس فرقان سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، مطلب کیا ہوگا کہ اللہ پاک نے تمہیں تورات عطا کی اور روشن معجزات عطا کیے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بہت عام تھا، لوگ جادو کیا کرتے تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں فرعون کو سمجھانے کے لیے گئے تو فرعون نے بجائے ماننے کے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینا چاہیے، موسیٰ علیہ السلام کو سزا دینا چاہیے، اور اس پر اس نے کہا کہ میں ایسے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بدبخت یہ سمجھ بیٹھا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے، یہ بہت بڑا جادوگر ہے اور جادو سیکھ کر آئے ہیں، تو اس لیے اس نے پورے ملک میں اعلان کیا کہ بڑے بڑے جادوگر جو ہیں وہ سارے آ جائیں۔ اب جادوگر سارے آ گئے فرعون کے دربار میں، موسیٰ علیہ السلام بھی جادوگر بھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں نے پوچھا کہ آپ اپنا جادو دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جادوگر تو نہیں ہوں، ہاں تم جو جادو دکھانا چاہتے ہو نہ وہ دکھاؤ۔ اب ان لوگوں جادوگروں نے کیا کیا، رسیاں ان کے پاس تھی، رسیاں پھینکی انہوں نے۔ جب رسیاں پھینکی تو وہ رسیاں سانپوں کی طرح چلنا شروع ہو گئی، سانپ بن گئے۔ اب لوگ گھبرا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا، جیسے ہی عصا زمین پر ڈالا عصا بہت بڑا سانپ بنا، ایک ہی مرتبہ منہ کھولا، اس نے سارے سانپ وہ جو چھوٹے چھوٹے سانپ تو سب کو کھا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہاتھ میں لیا، پھر لاٹھی بن گئی۔ اب جادوگر سمجھ چکے تھے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، بڑے بڑے جادوگر تھے، جادوگر کو سمجھتا ہے۔ تو اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت ہم معافی چاہتے ہیں اور ہم آپ کے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ جادوگر اس وقت مسلمان ہو گئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، اس معجزے کی برکت سے حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا۔ ٹھیک ہے کہ یہ جادو یہ باطل ہے اور معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو جو رب نے دیا یہ حق ہے۔ تو اللہ نے اس بات کو بیان کیا کہ اور اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو کہ جو نعمت ہم نے تم پر کی، ایک تو تمہیں کتاب تورات عطا کی، دوسرا تمہیں فرق کرنے والے حق اور ایمان، حق اور باطل، کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والے معجزات عطا فرمائے۔ اور تیسری چیز فرقان کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حلال اور حرام میں فرق کرنے والی شریعت ہم نے تمہیں عطا کی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا
بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو ایسی شریعت عطا کی کہ جس شریعت میں یہ حرام اور حلال، غلط اور درست، اچھی اور بری چیزوں کا فرق کر سکتے تھے۔ تو یہ اللہ نے ان پر انعام کیا اور ان نعمتوں کو، ان احسانات کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ اگر ہم بحیثیت مسلمان ہم دیکھیں، اللہ نے ہمیں قرآن کی صورت میں کلام کریم عطا کیا جس کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں، جو سراپا شفا ہے۔ جو قرآن بیمار پر پڑھا جائے تو بیمار کو شفا ملتی ہے۔ اگر کوئی تنگ دست قرآن پڑھے اللہ اسے مال و مال کر دیتا ہے۔ قرآن کی برکتیں اپنی جگہ، پھر اللہ نے شریعت اسلامیہ، دین اسلام کی صورت میں ایسی شریعت ہمیں عطا کی کہ جس کی برکت سے ہم غلط اور اچھائی میں فرق کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے دین اسلام کے اندر ہر چیز کا ہمیں بیان ملے گا۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں، کوئی مسئلہ ایسا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ جس میں ہم کنفیوژن کا شکار ہوں، پریشان ہوں اور اس کا حل ہمیں شریعت کے اندر نہ ملے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کے پاس علم کم ہوتا ہے، کسی کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے، تو ہر علم والے سے زیادہ علم والا موجود ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا ہے۔ تو علم والے ہیں، اگر ایک عالم سے آپ کو مسئلہ پتہ نہیں چلا، آپ کسی بڑے عالم سے پاس چلے جائیے، ان سے معلوم نہیں ہوا ان سے بڑے مفتی کے پاس چلے جائیں، تو اس طرح آپ کو مسئلہ معلوم ہو سکتا ہے۔ تو دین اسلام اللہ کی ہم پر بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ پھر ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات عطا کیے، یہ معجزات ہمارے نبی پاک علیہ السلام جو ہمارے نبی ہیں، ہمارے لیے بھی اس میں یقیناً عظمت و شان ہے۔ تو بنی اسرائیل کا ذکر کر کے ان پر جو اللہ نے نعمتیں کی، ان نعمتوں کی قدر نہ کر کے یہ عروج سے زوال کی طرف آ گئے، تو ہمیں بھی سوچنا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی اگر ہم نے قدر نہ کی، ہم نے اسلام کی قدر نہ کی، ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی جو نعمت اللہ نے ہمیں آپ کی صورت میں عطا کی ہے، اگر ہم نے اس کی قدر نہ کی، شریعت کی قدر نہ کی، قرآن کی قدر نہ کی، تو پھر ہمیں بھی زوال سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج دنیا کے اندر مسلمان جو ذلت کی طرف جا رہے ہیں، مسلمان جو غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں، مسلمان جو تنگ دستی کی طرف جا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم نے اللہ رسول سے اپنا تعلق کمزور کر لیا ہے۔ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ کسی نے اسی درد کا اظہار کیا ہے کہ درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں صحابہ کرام، کہتے ہیں صحابہ کرام جو تھے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صحابہ معزز عزت والے تھے قرآن پر عمل کرنے کی برکت سے، اور اے مسلمانوں آج تم ذلیل ہو رہے ہو قرآن کو چھوڑ کر، قرآن پر عمل نہ کر کے ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ اللہ کریم نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب